بیک گراؤنڈ یہ ہے الحمدللہ کہ بہت اچھے اسکول میں ہمارے امی ابو نے ہمیں تعلیم دلوائی، اچھے کالج میں ہم ایڈمیشن ہمارا ہوا، پڑھائی لکھائی چل رہی تھی، اسی درمیان میمن ہے چونکہ تو بزنس کاروبار اس کا کوئی نہ کوئی جراثیم زیادہ رہتا ہے ہم لوگوں میں، روٹین دنیا جانتی ہے اس چیزوں کو۔ تو جب کالج کے بعد میں باہر ملک چلا گیا تھا اور وہاں کوشش کی، کچھ جابس کی، تو اللہ کی کیا مرضی تھی، پھر وہاں سے واپس آیا، اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں بہتری ہوگی۔ اس کے بعد جب آیا تو ڈفرینٹ 7-8 قسم کے پروفیشنز ہیں، یعنی کپڑے کی دکان کہہ لیں، کسی آفس میں کوئی جاب کہہ لیں، ایون بہت سارے ایسے کام ہیں، ان سب جگہوں پہ ڈفرینٹ 2-4-6 مہینے جابس کرتا رہا میں۔ پھر ایک جگہ ڈیفینس میں، سیر کمرشل میں، if I'm not wrong it was around 2003، وہاں ایک میری اکاؤنٹس کی جاب لگ گئی۔ تو وہ جو باسز تھے ان کا ٹیکسٹائل کا بھی کام تھا، ان کا ریئل اسٹیٹ کا بھی کام تھا، ان کے اور بھی بزنسز تھے، تو اس میں سے الحمدللہ اللہ نے میرے نصیب میں ریئل اسٹیٹ رکھا تھا، تو میں نے اس کو پک کیا، اور وہاں سے بس اب آپ کے سامنے سارا یہ جو اللہ نے اتنا عزت دی، نام دیا، کام دیا ہے، سب چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کنسٹرکشن لائن میں آ گئے، ٹریڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ بھی کرتے ہیں، اس طرح آن اینڈ آف سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ریئل اسٹیٹ تو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ریئل اسٹیٹ ہوتا کیا ہے، مجھے کیا پتا ریئل اسٹیٹ کیا ہوتا ہے۔ میں تو 6,000 روپے کی جاب کرتا تھا، 6,000 روپیز میری سیلری تھی، اور اکاؤنٹس دیکھتا تھا، تو اسی میں یہ پیسے آئے، وہ پیسے گئے، تو کس چیز کے آئے، کس چیز کی گئے، تو اس سے پتہ لگا کہ یہ زمین بھی کچھ ہوتا ہے، فلیٹ بھی کچھ ہوتا ہے، پلاٹ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ لیتے بیچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کوئی ٹیکسٹائل کا کوئی یارن آتا تھا، یارن کیا ہوتا ہے، کپڑا بنتا ہے اس سے، اس طرح کی چیزیں جب آتی جاتی گئیں تو چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اس کی محنت کی، ورکنگ کی، بروکریج لائن کی طرف گئے، اور ایک ایک کر کے اللہ پاک نے کرم کیا، وقت کے ساتھ ساتھ سیڑھی چڑھتے گئے اور اسٹیپس آگے بڑھتے گئے، اللہ نے آج ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچا دیا، اللہ کا احسان ہے۔ لازم سی بات ہے، اسٹرگل بہت ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہی ہمت دی تو ہم کر پائے۔ اس کام میں پیشنس بہت ضروری ہے، اور ایمانداری، اور ان سب سے بڑھ کے نیت کا دار و مدار تو ہر کام میں ہی ہے۔ تو شروع میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کوئی بالکل نئے ریئل اسٹیٹ بروکر ہوتے ہو، اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہو نا، تو سینئر ریلیٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت کم جواب دیتے ہیں، بہت کم رپلائی کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک فیلڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، اپنے لوگ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہم اس میں ہی کام کریں، تو اس میں بس باری باری پچ کرتے گئے، کبھی اس کو تنگ کریں، کبھی اس کو تنگ کریں۔ ایک آدھ بار تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سر آپ تو بہت بڑے ہو، ہمیں جواب نہیں دیتے ہو، تو انہوں نے مجھے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، بولا ہاں تیری بات صحیح ہے، لیکن تو بتا ہمارا اتنا کام، اتنا سیٹ اپ، اتنا معاملہ ہے، تو ابھی ایک نیا لڑکا جو ابھی سیکھا بھی نہیں ہے، سیکھ رہا ہے، اس کو بار بار کیا جواب دیں؟ تو میں کہا سر آپ کی طرح کے لوگ ٹائم نہیں دیں گے، نہیں سکھائیں گے تو ہم کب آپ کی طرح بنیں گے؟ تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا میرا، اور بہت سارے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، چیزوں کو سیکھتے گئے، سروے کرتے گئے، لوگوں سے ملتے گئے، اور جو پہلی ڈیل ہوتی ہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے، اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور وہ اتفاق سے اللہ کا کیا حکم ہوا کہ ڈیفینس کے 2,000 گز کے پلاٹ کی ڈیل ہو گئی۔ مطلب کسی کو یقین نہیں آتا، ایون مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ بھائی چھوڑنا بھی ہے، کوئی بفور بادبان لینوں پہ 2,000 گز کا پلاٹ تھا، 15 لین کا 51 نمبر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سیلر بھی، بائر بھی، بیچ میں جو بروکر ساتھ ساتھ تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ تم نے کو 150 گز کی کوئی چیز بیچی نہیں ہے، کوئی فلیٹ تک رینٹ پہ دیا نہیں ہے، اتنا بڑا پلاٹ اب مطلب ہاتھی کے پائے ہیں، یہ نہیں گلیں گے تجھ سے۔ مجھے بھی یقین نہیں تھا کیسے ہوگا، بس وہ اللہ پاک نے کرم کیا اور کام ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد گاڑی چلتی گئی، اسی درمیان بحریہ ٹاؤن، اسلام آباد، لاہور فیز 9 کی فائلیں آنا شروع ہوئیں، اس کی ٹریڈنگ سیل پرچیز میں انوالو ہوئے، اس میں اللہ نے اتنا نام دے دیا کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں میں کم ہے۔ اور آج اسی بحریہ ٹاؤن میں بھی ہم بیٹھے ہیں، اور مین چین ایونیو پہ الحمدللہ انٹرنس پہ گراؤنڈ +18 اللہ کے حکم سے ہمارا اسٹرکچر ریڈی ہے۔ اللہ نے چاہا اسی سال انشاءاللہ 2024 کے اینڈ تک ہم کوشش کریں گے لوگوں کو پوزیشن دے دیں انشاءاللہ۔ ویسے تو ڈفرینٹ بہت سارے ماڈلز ہیں، کوالٹیز ہیں، کام کے فارمولاز ہیں، لیکن میری نظر میں فالو اپ از دا پرائیورٹی ون۔ آپ کو ٹائم دینا ہے، آپ کو فالو اپ رکھنا ہے، چاہے سیلر ہے، چاہے بائر ہے، چاہے ٹیننٹ ہے، چاہے لینڈ لارڈ ہے، فالو اپ از مسٹ۔ اور جب بھی کبھی آپ کو کوئی چیز کو آفر کرتا ہے، اگر وہ آپ کے ایریا میں ہے، آپ کے سرکل میں ہے، آپ کی پچ میں ہے، تو آپ اس کو ایک بار وزٹ لازم کرو،
وہ کہتے ہیں نا لو نہ لو دیکھ تو لو. تو جگہ کسی نے آفر کی آپ کو, ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے نہیں ہے وہ آپ کا میٹر نہیں, آپ بروکر ہو, آپ انویسٹر تھوڑی ہو, آپ کے پاس اس کی پارٹی ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ ایک بار فزیکل اس کو وزٹ ضرور کرو, اس سے کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو تجربہ ملے گا, سیکھنے کو ملے گا, فائدہ ملے گا, I'm damn sure. اور نیت, ایمانداری, سچ, بس یہ تو ہر کام میں لازم ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی فیلڈ ہے, ایکسپیرینس ہے, لائن ہے, پسند ہے, سب چیزیں اپنی جگہ پہ. ہمارے لیے الحمدللہ بیسٹ ہے. ہاں اس میں یہ قسمت کا, نصیب کا, اور سب سے بڑھ کے اللہ کے حکم کا تو کمال ہر کام میں ہے ہی. کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے کہ جو 5 سال بلکہ میرے پاس ہی کام کرتے تھے, 4-5 سال وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کی گاڑی چل جائے. ٹھیک ہے گاڑی چلتی ہے, منتھلی سب سسٹم اللہ پاک چلاتا ہے, لیکن ایک ایکسٹرا جمپ جو ملتا ہے نا, وہ ایسے بھی لوگ ہیں میرے پاس جو آتے کے ساتھ ہی 1-2 سال میں بہت انہوں نے عزت بنائی, پیسہ بنایا. اور میرے پاس آج بھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو 10 سال سے میرے پاس کام کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ کی مرضی کہ ان کی وہ چیزیں بلنک نہیں ہو رہی, ایکسٹرا بلنک جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ اگر بہت سارا ڈیلے کر لے, بہت زیادہ پیسے کما لے, بہت اچھا بہت ویل سیٹ ہو جائے, تو ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے نا. وہ ہماری جیب سے کچھ لے کے نہیں جاتا, لیکن ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو ہمارے پاس آیا یا ہم سے کچھ پوچھا, ہمارے ساتھ بیٹھا, اور آج اتنا کاروباری ہو گیا, اتنا پیسے والا ہو گیا, اتنی کلائنٹیج ہو گئی, اتنے اچھے گھروں میں رہ رہا ہے, اتنی اچھی گاڑی رکھی ہے, تو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے بس. اور کیا ہے, دیکھو اس نے کما لینا ہے تو سب ہم کو نہیں دے دینا, اور نہ ہمارا اس سے انٹرسٹ ہے. جو ایک آفس کا پروسیجر ہوتا ہے چھوٹا موٹا پرسنٹیج کا, وہ تو ایڈمنسٹریشن ایکسپینس میں ہی نکل رہا ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر 40 لوگوں کی ٹیم بٹھا لوں اور وہ ہر مہینے مجھے کروڑ روپے کا کام کر کے دیں. یہ ماڈل کراچی یا پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں اب رہا نہیں. جب تک ہمارے ملک کا یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو 22 سے 24% ابھی چل رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ صرف ریئل اسٹیٹ یا اس کے علاوہ بھی دوسرے بزنسز میں لوگ کھول کے کام کر پائیں. ایک پوائنٹ. باقی دوسرا پوائنٹ کہ جو ملک کی اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں, اللہ خیر کرے گا, ہفتے 15 دن 2 مہینے میں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. کیونکہ میں نے یہ انالائز کیا ہے کہ 1.5 سال سے مارکیٹیں تھوڑی سی ڈسٹرب ضرور ہیں, لیکن جس گراف پہ وہ ڈسٹرب ہوتے جا رہی تھی, الحمدللہ اب اس گراف سے بہت دوبارہ نیچے آ رہی ہیں, چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہی ہیں. یعنی اگر ایک چیز اس کو ہم لیمن لینگویج کے پراپرٹی ایگزامپل میں سمجھیں کہ 1 کروڑ کی چیز اگر 1 کروڑ پہ چلی گئی تھی, فار ایگزامپل جو بھی ریٹ کا تھا وہ 1 کروڑ پہ تھا 1.5 سال پہلے, وہ نیچے آ کے 60 لاکھ ہو گیا تھا, تو اب وہ 55 اور 50 نہیں ہو رہا. الحمدللہ اس نے ریکور کیا ہے, دوبارہ وہ 65-70 کے بیرل پہ آ گیا ہے. یہ تو ایک صرف ریئل اسٹیٹ کا کوئی ویور مجھے سن رہا ہوگا تو اس کے لیے ایگزامپل ہے. لیکن اگر ہم پورے ملک کے کپڑے کے کام کی بات کریں, تیل کے کام کی بات کریں, چاول کے کام کی بات کریں, گولڈ کی بات کریں, ایکسچینج کی بات کریں, اس طرح کے ڈفرنٹ بہت سارے کام ہیں, ان سب جگہوں پہ بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں نا, کیونکہ یہی وہ کلائنٹس ہیں ہمارے جن کے سرپلس منی سے جب بھی وہ فری ہوتا ہے ایکسٹرا, تو وہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ پہ آتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز دلا دو. سیونگ سے ہی بندہ ریئل اسٹیٹ کر سکتا ہے نا, یا تو بندہ بیسک پوری کرے یا اپنی لگژریز پوری کرے. اور جب بازار معاملات حالات ٹرانزیکشنز والیوم بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر بیسکس کے ساتھ ساتھ لگژریز بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ہوائی کام اسی لیے کہتے ہیں اس کو کہ وہ لگژریز میں آتا ہے یا ایکسٹراز میں آتا ہے. تو ابھی جب انٹرسٹ ریٹ بہتر ہوگا, باقی یہ بہت ساری چیزیں اور بھی لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ وہ, میں وہ ورڈز نہیں یوز کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے وہ آتی جاتی چیزیں ہیں. ایسے حالات میں لوگ ایسی ہی باتیں لاتے ہیں, اچھے حالات ہوتے ہیں سب بھول گئے ہوتے ہیں, ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن مجھے بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ بہت جلد اتنا اللہ نے اچھا کر دیا ہے اور بھی اللہ اچھا کر دے گا انشاءاللہ.